آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم رہنما کے آخری لمحات پر بات کریں گے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو اصل میں ان کی پوری زندگی، ان کے اصولوں کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک نچوڑ تھے۔ یہ کہانی کسی محل سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسجد سے شروع ہوتی ہے، فجر کے وقت، جب ایک پرتشدد واقعے نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو بات ہے نومبر 644 کی، صبح کا وقت تھا۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور بالکل اسی وقت ایک شخص فیروز نامی فارسی غلام، جسے ابو لولو بھی کہتے ہیں، اچانک آگے بڑھتا ہے اور ان پر خنجر سے حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بالکل ہی غیر متوقع حملہ تھا۔ اب وہ شدید زخمی تھے، لیکن اس حالت میں بھی ان کی جو پہلی فکریں تھیں وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ان کا دھیان انتقام پر نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں پر تھا۔ جب انہیں ہوش آیا تو جانتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ کوئی انتقام کی بات نہیں کی، کوئی سلطنت کی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ مجھ پر قرض کتنا ہے، اور یہ قرض تھا 86,000 درہم کا۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بہت بڑی رقم تھی۔ اور پھر انہوں نے اس قرض کو ادا کرنے کا پورا منصوبہ بھی بتایا۔ کہا کہ پہلے میری ذاتی جائیداد سے ادا کرنا، اگر وہ کم پڑ جائے تو میرے قبیلے بنو عدی سے مدد لینا، اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو تب جا کر قریش سے مدد مانگنا، لیکن بیت المال یعنی سرکاری خزانے پر 1 درہم کا بوجھ بھی نہیں آنا چاہیے۔ جب یہ دنیاوی معاملہ حل ہو گیا تو ان کی توجہ اپنی اگلی منزل کی طرف گئی، یعنی اپنی آخری آرامگاہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور پیغام کیا تھا؟ یہ نہیں کہ امیر المومنین اجازت چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے کہ اسے اپنے نبی اور اپنے دوست ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے دیا جائے۔ کیا کمال کی عاجزی تھی! اب وہ جگہ حضرت عائشہ نے دراصل اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کمال اثار دکھایا اور کہا کہ آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ باہمی احترام اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، اپنی ذاتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اب ان کی ساری توجہ امت کے مستقبل پر تھی، ایک ایسی ریاست جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد کوئی خلا پیدا ہو یا کوئی جھگڑا ہو، اس لیے انہوں نے ایک مشاورتی کونسل بنائی جسے شورا کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 6 ایسے صحابہ کو شامل کیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت ان سے راضی تھے۔ تو ان 6 صحابہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ 3 دن کے اندر اندر آپس میں سے کسی ایک کو نیا خلیفہ چن لیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے جان بوجھ کر اپنے بیٹے عبداللہ کو اس دوڑ سے باہر رکھا۔ وہ صرف مشورے کے لیے موجود ہو سکتے تھے، خلیفہ نہیں بن سکتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ خلافت کبھی بھی موروثیت میں نہ بدلے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون شخص تھے جن کے آخری لمحات بھی اتنے منظم، اتنے ایمان، عاجزی اور فرض شناسی سے بھرے ہوئے تھے؟ دیکھیے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اس نئے دین کے سب سے سخت مخالفین میں سے ایک تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جیسے تاریخ کا دھارا ہی مڑ گیا۔ ان کے اسلام لانے کا اثر اتنا زبردست تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو پہلی بار کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے کی ہمت ملی۔ ان کا 10 سالہ دور خلافت، اس میں نہ صرف سلطنت بہت وسیع ہوئی، بلکہ انہوں نے انصاف اور انتظامی ڈھانچے کی وہ بنیاد رکھی جس کی وجہ سے انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ان کی قیادت میں اسلامی ریاست کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس وقت کی 2 سپر پاورز پارس اور روم کے بڑے بڑے علاقے اس میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک زبردست منتظم تھے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز، بیت المال کا قیام، ایک منظم عدالتی نظام، یہ سب انہوں نے ہی شروع کیا اور ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی۔ آئیے اب واپس ان کے آخری لمحات کی طرف چلتے ہیں جب یہ عظیم زندگی اپنے اختتام کے قریب تھی۔ حضرت عائشہ کی اجازت ملنے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اور وصیت کی۔ کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر ان سے اجازت لینا، شاید انہوں نے میرے زندہ ہوتے ہوئے لحاظ میں ہاں کہہ دیو۔ وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ جان بر نہ ہو سکے۔ 3 دن بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد دوبارہ اجازت لی گئی اور انہیں ان کے 2 سب سے عزیز ساتھیوں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عمر کے آخری لمحات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں
کیا ایک عظیم رہنما اس کی اصل میراث اس کی فتوحات ہوتی ہیں یا اس کا انصاف اس کی عاجزی اور اپنے لوگوں کی فکر؟ ان کی زندگی کا یہ آخری باب اس سوال کا ایک واضح جواب دیتا ہے